آج جو سبق پڑھنا ہے وہ ہے حروف مشبہ بفعل ان و اخواتها، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے ان و اخواتها، ان اور اس کی بہنیں۔ اس سے پہلے والا سبق کیا تھا؟ کانا اور اس کی بہنوں کا تھا، کانا و اخواتها یہ تھا۔ آج جو سبق ہے وہ ہے ان اور اس کی بہنیں۔ ان کی بہنیں کیا کرتی ہیں وہ اس سبق میں ہم لوگ پڑھیں گے۔ اللہ غفور، اللہ بہت معاف کرنے والے ہیں۔ الرسول حق، رسول حق ہیں۔ الصلاۃ مقبولۃ، نماز مقبول ہے۔ یہ تین جملے ہیں، تینوں جملے مبتدا خبر کے ہیں۔ جو پہلا جز ہے، پہلا پارٹ ہے وہ مبتدا ہے، اور جو دوسرا ہے وہ خبر ہے۔ پہلا پارٹ مبتدا ہے اور دوسرا پارٹ خبر ہے۔ اللہ غفور، اللہ کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ وہ غفور ہے۔ تو اللہ مبتدا ہے، غفور خبر ہے۔ الرسول حق، رسول کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ وہ حق ہیں۔ رسول مبتدا ہو گیا لفظ، اور حق لفظ خبر ہو گیا۔ الصلاۃ مقبولۃ، نماز کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ وہ مقبول ہے۔ جس کے بارے میں خبر دی جائے وہ مبتدا، نماز، الصلاۃ مبتدا مقبولۃ خبر۔ تو یہ تینوں جملے مبتدا خبر کے۔ اس کے بعد ادھر دیکھتے ہیں ان اللہ غفور، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والے ہیں۔ اس میں دیکھیے ان جو آیا ہے مبتدا خبر سے پہلے آیا ہے۔ ادھر اللہ غفور لکھا ہوا ہے، مبتدا خبر ہے، اسی سے پہلے ان آ گیا، اور ان نے آنے کے بعد کیا کیا؟ اپنے بعد والے لفظ کو زبر دے دیا، نصب دے دیا۔ جو ادھر مبتدا تھا وہ یہاں پر جب آیا تو ان کی وجہ سے اس کو آ گیا زبر، اور غفور ان کو پیش تھا، یہاں بھی اس کو پیش باقی ہے۔ تو دیکھیے کانا اور اس کی بہنوں کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ وہ تین کام کرتے ہیں وہ لوگ۔ ان اور اس کی بہنیں یہ بھی تین کام کرتی ہیں، ان کی فیملی بھی تین کام کرتی ہے۔ پہلا کام کیا ہے؟ پہلا کام وہی ہے جو کانا اور اس کی بہنیں کرتی ہیں کہ یہ مبتدا خبر سے پہلے آتے ہیں۔ دوسرا کام یہ ہے کہ مبتدا کو یعنی اسم کو نصب دیتے ہیں، نصب کا مطلب ہے زبر۔ اور تیسری بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ مبتدا کو اسم بنا لیتے ہیں، نام چینج ہو جاتا ہے، مبتدا کا نام ہو جاتا ہے ان کا اسم، اور خبر ان کی خبر ہو جاتی ہے۔ مبتدا کو اسم، خبر کو اپنی خبر بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں دیکھیے اللہ غفور، اللہ مبتدا ہے، غفور خبر ہے۔ ان آنے کے بعد اللہ کا لفظ کیا ہو جائے گا؟ مبتدا نہیں رہے گا، اب اس کو بولیں گے یہ ہے ان کا اسم۔ مبتدا کیا ہو جائے گا؟ ان کا اسم، اور غفور یہاں خبر ہے، یہاں پر کیا ہو جائے گی؟ ان کی خبر۔ مبتدا ہو گیا ان کا اسم، خبر ہو گئی ان کی خبر۔ اب اس میں سمجھنا یہ ہے کہ ان جو ہے، ان اور اس کی بہنیں اپنے اسم کو نصب دیتی ہیں، اپنے اسم کو زبر دیتی ہیں، نصب دیتی ہیں، زبر دیتی ہیں۔ یہاں پہ اللہ پر پیش ہے، ان آنے کی وجہ سے اللہ پر آ گیا نصب۔ دوسری مثال دیکھیے ان الرسول حق، ان یہاں پر مبتدا خبر سے پہلے آیا، الرسول حق مبتدا ہے، خبر ہے، ان مبتدا خبر سے پہلے آیا، اور آنے کے بعد اس نے کیا کیا؟ جو مبتدا ہے اس کو اپنا اسم بنا لیا، مبتدا ہو گیا ان کا اسم، اور خبر ان کی خبر ہو گئی۔ اور کیا کیا؟ اس نے اپنے اسم کو نصب دے دیا، زبر آ گیا اس پر، اس کو، وہ مرفوع تھا، ان آنے کے بعد کیا ہو گیا؟ وہ منصوب ہو گیا۔ منصوب کا مطلب اس لفظ پر زبر آ گیا، منصوب کا مطلب یہ سمجھیے کہ اس پر آ گیا زبر۔ تو تین کام ہو گئے، ان مبتدا خبر سے پہلے آیا، مبتدا کو اپنا اسم، خبر کو اپنی خبر بنا لیا، اور اپنے اسم کو منصوب کر دیا۔ یہ کام جو ہے یہ سمجھنے کا ہے، یہ زیادہ اہم ہے۔
عربی پڑھتے ہوئے، عربی بولتے ہوئے جس کی ضرورت پڑتی ہے وہ یہی بات سمجھنے کی ہے کہ ان کا جو اسم ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، یعنی اس پر زبر رہتا ہے۔ تین باتوں میں سے یہ بات زیادہ اہم ہے کہ ان کا اسم منصوب رہتا ہے۔ آخری مثال دیکھیے، الصلاۃ مقبولۃ، ان الصلاۃ مقبولۃ، بے شک نماز مقبول ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے ان مبتدا خبر سے پہلے آیا، آنے کے بعد مبتدا کو بنا لیا اس نے اپنا اسم، اور خبر کو بنا لیا اس نے اپنی خبر۔ مبتدا ہو گیا ان کا اسم، خبر ہو گئی ان کی خبر۔ اور کیا کیا؟ اس نے اپنے اسم کو نصب دیا۔ مبتدا مرفوع تھا، ان کے آنے کی وجہ سے ان کا اسم کیا ہو گیا؟ منصوب ہو گیا، یعنی اس پہ زبر آ گیا۔ تو یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ان مبتدا خبر سے پہلے آتا ہے، ان مبتدا کو اسم بنا لیتا ہے، خبر کو اپنی خبر بنا لیتا ہے، یعنی نام چینج ہو جاتا ہے، اور ان اسم کو نصب دیتا ہے۔ یہ جو نصب والی بات ہے یہ یاد رکھنا ہے، یہ بھولنا نہیں۔ ان کی اور بہنیں بھی ہیں جو ان کی کام کرتی ہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ وہ یہی ہے جو میں نے ابھی لکھا تھا کہ مبتدا خبر سے پہلے آئے گا، مبتدا کو اسم بنائے گا، خبر کو خبر بنائے گا، اور اسم کو نصب دے گا۔ ان کی ایک بہن ہے ان۔ ان کا معنی ہے بے شک، یقیناً، کوئی شک نہیں۔ انڈیڈ انگلش میں لیں گے انڈیڈ، سرٹینلی، شیورلی، تو بے شک، یقیناً۔ اور ان کا معنی ہے کہ بے شک بھی اس کا معنی ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر ترجمے میں کے لاتے ہیں، کہیں کہیں بے شک بھی ترجمہ کرنا پڑتا ہے، مگر زیادہ تر کیا ہے اس کا ترجمہ کے ہوتا ہے۔ ان کا معنی کے۔ ان کی بہن ہے، ٹھیک ہے؟ بہن ہے کا مطلب ان جو کام کرتا ہے ان بھی وہی کام کرے گا۔ تو جملے دیکھ لیتے ہیں۔ الامتحان قریب، امتحان قریب ہے۔ الخال غنی، مامو مالدار ہے۔ خالو مانے مامو، مامو مالدار ہے۔ الولد ذکی، لڑکا ذہین ہے۔ ان جملوں میں دیکھیے کہ ہر جملہ مبتدا خبر سے بنا ہوا ہے، ہر جملے کا پہلا جز مبتدا ہے، اور ہر جملے کا دوسرا پارٹ، دوسرا جز خبر ہے۔ الامتحان مبتدا ہے، اس کی خبر دی جا رہی ہے کہ وہ قریب ہے۔ الخال مبتدا ہے، مامو مبتدا ہے، اس کی خبر دی جا رہی ہے کہ وہ مالدار ہے۔ الولد مبتدا ہے، لڑکے کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ وہ ذہین ہے۔ تینوں جملے مبتدا خبر ہیں۔ اب یہاں دیکھیے، علمت ان الامتحان قریب، میں نے یہ جان لیا کہ امتحان قریب ہے۔ تو یہاں پر ایک بات تو یہ یاد رکھنی ہے کہ ان کا معنی کیا ہے۔ ان کا معنی ہم نے بتا دیا کہ، ان کا معنی ہے کہ، اور دوسری بات یاد رکھنی ہے کہ ان درمیان میں آتا ہے۔ کہاں آتا ہے؟ بیچ میں آتا ہے۔ ان سے بات شروع نہیں ہوتی ہے، بیچ میں آتا ہے۔ دیکھیے، ان الصلاۃ اوپر کا جو جملہ ہے تو ان سے جملہ شروع ہو رہا ہے، ان سے، ان الرسول، ان سے جملہ شروع ہو رہا ہے، لیکن ان سے جملہ شروع نہیں ہوتا ہے، ان بیچ میں آتا ہے۔ تو علمتو کے بعد آیا، میں نے جان لیا کہ امتحان قریب ہے۔ ان مبتدا خبر سے پہلے آیا، آنے کے بعد جو مبتدا ہے اس کو کیا بنا لیا؟ اسم بنا لیا، اور جو خبر ہے وہ ہو جائے گی ان کی خبر۔ پہلے صرف خبر تھی، اب بولیں گے ان کی خبر۔ ان کیا ہے؟ مبتدا خبر سے پہلے آیا، تو ایک کام کیا تھا؟ مبتدا خبر سے پہلے آتے ہیں یہ ان اور اس کی بہنیں، مبتدا خبر سے پہلے، بیفور مبتدا خبر۔ دوسرا کام ہے مبتدا کا نام کیا ہو جاتا ہے؟ ان کا اسم ہو جاتا ہے۔ تو مبتدا ہو جائے گا ان کا اسم، یہاں ڈاٹ ڈاٹ لکھ رہا ہوں، ان کا اسم، یعنی ان کا جو بھی اس کی بہن ہوگی اس کا اسم ہو جائے گا، اور خبر جو ہے اس کی خبر ہو جائے گی، جو بھی لفظ رہے گا ان اس کی خبر ہو جائے گی۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ جو اس کا اسم ہوگا، اسم منصوب ہوگا۔ منصوب یہ گرامر کا لفظ ہے، اس لیے میں اس کو لکھ رہا ہوں، اس کا مطلب رہتا ہے زبر۔ اسم منصوب ہو جائے گا۔ تو ان یہاں مبتدا خبر سے پہلے آیا، اور ان نے کیا کیا؟
جو مبتدا ہے امتحان اس کو اپنا اسم بنا لیا، اور قریبن جو خبر ہے وہ انا کی خبر ہو گئی، اور انا کا جو اسم امتحان ہے وہ کیا ہو گیا؟ منصوب ہو گیا۔ امتحان یہاں پر مرفوع تھا، مبتدا تھا تو مرفوع تھا، انا کا اسم بنا تو منصوب ہو گیا، زبر آ گیا۔ یسرنی ان الخال غنی، مجھے خوش کرتی ہے یہ بات کہ ماموں مالدار ہے۔ سر یسر یہ فعل ہے، اس کا معنی ہے خوش کرنا، خوش کرنا۔ یسرنی مجھے خوش کرتی ہے، کیا خوش کرتی ہے؟ یہ بات کہ، تو یہاں پہ ترجمے میں یہ بات بڑھا دیں گے تاکہ ترجمہ صحیح ہو جائے۔ مجھے خوش کرتی ہے یہ بات کہ ماموں مالدار ہے۔ یہاں پہ دیکھیے انا مبتدا خبر سے پہلے آیا، الخال غنی یہاں مبتدا خبر ہے، انا اس سے پہلے آیا، آنے کے بعد اس نے کیا کیا؟ جو مبتدا ہے اس کو بنا دیا اسم، جو خبر ہے اس کو اپنی خبر بنا لیا، اور چینجنگ یہ کی کہ جو اسم ہے اس کو دے دیا نصب، یعنی دے دیا زبر۔ خال پہ آ گیا زبر، خال پہ یہاں پیش تھا، انا آنے کی وجہ سے آ گیا زبر۔ یعجبنی ان الولد ذکی، اعجب یعجبو کے دو معنی آتے ہیں، تعجب میں ڈالنا ایک معنی یہ ہے، اور دوسرا معنی آتا ہے اچھا لگنا، اچھا لگنا، کوئی چیز کوئی کام اچھا لگنا۔ یعجبنی مجھے اچھا لگتا ہے کہ لڑکا ذہین ہے، مجھے تعجب میں ڈالتا ہے، ڈالتی ہے یہ بات کہ لڑکا ذہین ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے انا مبتدا خبر سے پہلے آیا، الولد ذکی مبتدا خبر تھا، انا اس سے پہلے آیا، آنے کے بعد ولدو اس کا ہو گیا اسم، اور ذکی اس کی ہو گئی خبر، اور جو اسم ہے اس کو اس نے بنا دیا منصوب، اس کو دے دیا زبر، اس پہ تھا پیش، انا آنے کے بعد آ گیا زبر۔ انا کی ایک بہن انا تھی اور ایک بہن آ رہی ہے کانا، تو کانا کو ملا کے ہو گئے 3۔ کانا کے معنی آتے ہیں گویا کے، گویا کے، ایز اف انگلش میں بولتے ہیں، ایز اف، گویا کے، اسی کو بول سکتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ، ایسا لگتا ہے کہ، اور انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ ایز اف۔ الکتاب استاذ، کتاب استاد ہے، الماء مرآت، پانی آئینہ ہے، شیشہ ہے، میرر ہے، مرآت مانے میرر، آئینہ، شیشہ، پانی آئینہ ہے۔ القمر مصباح، چاند چراغ ہے، مصباح چراغ۔ یہ تینوں جملے مبتدا خبر کے ہیں، ان میں سے پہلا جو لفظ ہے وہ مبتدا ہے، اور دوسرا جو لفظ ہے یہ خبر ہے۔ کأن الکتاب استاذ، گویا کہ کتاب استاد ہے، ایسا لگتا ہے کہ کتاب استاد ہے، گویا کہ کتاب استاد ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے کأن مبتدا خبر سے پہلے آیا، الکتاب استاذ مبتدا خبر ہے، ادھر دیکھ لیا ہم نے، کأن اس سے پہلے آیا، کأن جو ان کی بہن ہے یہ مبتدا خبر سے پہلے آئی، پہلا کام ہو گیا۔ دوسرا کام کیا رہتا ہے؟ مبتدا کو بنا لیا اسم، خبر کو بنا لیا اپنی خبر، پہلے صرف خبر تھی کسی کی نہیں تھی وہ، کانا آنے کے بعد اب کانا کی خبر ہو گئی، الکتاب کانا کا اسم، استاذ کانا کی خبر۔ تیسرا کام کیا کیا؟ اپنے اسم کو دے دیا نصب، اسم ہو گیا منصوب، پہلے تھا مرفوع، پیش تھا پہلے، کانا آنے کے بعد ہو گیا منصوب، زبر آ گیا۔ کأن الماء مرآت، گویا کہ پانی آئینہ ہے، یعنی پانی اتنا صاف ہے کہ آئینہ لگ رہا، وہ شیشہ لگ رہا، گویا کہ پانی آئینہ ہے۔ کأن یہ ان کی بہن ہے، یہ مبتدا خبر سے پہلے آئی یہ بہن، اور آنے کے بعد اس نے کیا کیا؟ مبتدا کو بنا لیا اسم، خبر کو بنا لیا اپنی خبر، دو کام ہو گئے۔ تیسرا کام کیا کیا؟ اپنے اسم کو منصوب کر دیا، یعنی اس کو زبر دے دیا، جب مبتدا تھا تو مرفوع تھا، جب کانا کا اسم بنا تو منصوب ہو گیا، زبر آ گیا۔ کأن القمر مصباح، گویا کہ چاند چراغ ہے،
یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ چاند چراغ ہے. تو کأنہ مبتدا خبر سے پہلے آیا، آنے کے بعد اس نے مبتدا کو بنا لیا اسم، اور خبر ہو گئی اس کی خبر. دو کام ہو گئے. تیسرا کام کیا کیا؟ اپنے اسم کو کر دیا منصوب. پہلے مبتدا تھا وہ تو تھا مرفوع، پیش تھا. جب کاننا کا اسم بنا تو ہو گیا منصوب، اس پر آ گیا زبر. تو دیکھیے انا اور اس کی بہنیں کیا کام کر رہی ہیں؟ تین کام کر رہی ہیں. مبتدا خبر سے پہلے آ رہی ہیں، آنے کے بعد مبتدا کو اپنا اسم بنا رہی ہیں، خبر کو اپنی خبر بنا رہی ہیں. اور تیسرا کام جو سب سے زیادہ اہم ہے، یاد رکھنا ہے، اس کو ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اسم کو نصب دے رہی ہیں، یعنی زبر دے رہی ہیں. اس کے بعد ہے لکنہ. لکنہ کے معنی ہے لیکن. یہ بھی انہ کی بہنوں میں سے ہے، یعنی انہ کا کام کرتا ہے یہ بھی. دیکھ لیتے ہیں سینٹینسز. الاساس قدیم، فرنیچر پرانا ہے. الفناء ضیق، فناء کے معنی ہے صحن، گھر کا جو صحن رہتا ہے یا کسی بھی عمارت کا صحن رہتا ہے. صحن تنگ ہے، تنگ معنی چھوٹا، نیرو. اللہ بصیر، اللہ دیکھنے والا ہے. بصیر معنی دیکھنے والا. تو یہ تینوں جملے مبتدا خبر کے ہیں. ان میں سے ہر جملے میں پہلا جو پارٹ ہے وہ مبتدا ہے اور دوسرا جو پارٹ ہے وہ خبر ہے. ادھر آ جاتے ہیں. البیت جدید لیکن الاساس قدیم، گھر نیا ہے لیکن فرنیچر پرانا ہے. تو انہ کی بہن کدھر ہے؟ انہ کی بہن ہے لاکنہ. لاکنہ انہ کی بہن ہے، اس لیے مبتدا خبر سے پہلے آئی. یہ لفظ مبتدا خبر سے پہلے آیا، آنے کے بعد مبتدا کو بنا لیا اپنا اسم. اب اساس ہو گیا لاکنہ کا اسم. یہاں پر اساس مبتدا تھا، یہاں پر اساس لاکنہ کا اسم ہو گیا. قدیم ہو گئی لاکنہ کی خبر. دو کام ہو گئے. تیسرا کام کیا کیا؟ لاکنہ نے اپنے اسم کو دے دیا نصب، منصوب بنا دیا، اس کو دے دیا زبر. پہلے یہ مبتدا تھا تو مرفوع تھا، لاکنہ آنے کے بعد جب اس کا اسم بنا تو منصوب ہو گیا، زبر آ گیا. المدرسۃ جمیلۃ ولکن الفناء ضیق، مدرسہ خوبصورت ہے لیکن صحن تنگ ہے، صحن چھوٹا ہے. یہاں پر انہ کی بہن ہے لاکنہ. انہ کی بہن ہونے کی وجہ سے یہ لاکنہ انہ کا کام کرے گا یہ لفظ. تو لاکنہ نے کیا کام کیا؟ مبتدا خبر سے پہلے آیا، آنے کے بعد مبتدا کو بنا لیا اپنا اسم، خبر کو بنا لی اپنی خبر. اور کیا کیا؟ لاکنہ نے اپنے اسم کو بنا دیا منصوب، زبر دے دیا. وہ جب مبتدا تھا تو مرفوع تھا، پیش تھا. جب لاکنہ کا اسم بنا تو منصوب ہو گیا، زبر آ گیا. اعمل ما شئت لیکن اللہ بصیر. اعمل کرو، امر ہے، یہ ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے صرف میں. امر ہے اعمل، عمل کرو. ما مانے جو، شئت مانے تم چاہو. اعمل ما شئت، جو چاہو عمل کرو. لیکن اللہ بصیر، لیکن اللہ دیکھنے والا ہے. انہ کی بہنوں میں سے یہاں لاکنہ ہے. یہ لفظ مبتدا خبر سے پہلے آیا، آ کر مبتدا کو بنایا اپنا اسم، خبر کو بنایا اپنی خبر، اور اپنے اسم کو کر دیا منصوب، زبر دے دیا. یہ جب مبتدا تھا تو مرفوع تھا، پیش تھا. لاکنہ کا اسم بنا تو منصوب ہو گیا، زبر آ گیا. انہ کی جو بہن ہے لاکنہ، یہ بھی انہ والا تین کام کرتی ہے. اور خاص کر جو تیسرا کام ہے نصب دینے والا، جس میں پیش ہٹا کر یہ کیا کر دیتی ہے؟ زبر دے دیتی ہے. اس کو یاد رکھنا ہے. لیتا، لیتا کا معنی ہے کاش. ادھر کے تین جملے دیکھ لیتے ہیں. القمر طالع، چاند نکلا ہوا ہے. الفاکہۃ حلوۃ، پھل میٹھا ہے. الرجل شاکر، آدمی شکر کرنے والا ہے، آدمی شکر گزار ہے. یہ تین جملے ہیں. ان تینوں جملوں میں دیکھیے ہر جملہ مبتدا خبر سے بن رہا ہے. پہلا پارٹ مبتدا ہے اور دوسرا پارٹ خبر ہے. پہلے پارٹ کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، تو پہلا پارٹ مبتدا، دوسری خبر. مبتدا خبر آپ لوگ سمجھ چکے ہیں، اس لیے ہر ایک کو الگ الگ سمجھانا یہاں ضروری نہیں ہے. ادھر آ جاتے ہیں.
لیت القمر طالع فی النہار، لیتا کا کیا معنی آیا؟ کاش، کاش چاند دن میں نکلتا، کاش چاند دن میں طلوع ہوتا. ہاں؟ تو لیتا انا کی بہن ہے، یہ لفظ مبتدا خبر سے پہلے آیا. مبتدا خبر سے پہلے آنے کے بعد مبتدا کو کیا بنا لیا؟ اپنا اسم، لیتا کا اسم ہو گیا. القمر لیتا کا اسم ہو گیا. طالع لیتا کی خبر ہو گئی. دو کام ہو گئے. تیسرا کام اس نے یہ کیا کہ اپنے اسم کو منسوب کر دیا. یہ جب مبتدا تھا تو مرفوع تھا، پیش تھا. جب لیتا کا اسم بنا تو منسوب ہو گیا، زبر آ گیا. لیت الفاکہۃ حلوۃ، کاش پھل میٹھا ہوتا. لیتا ان کی بہن ہے، یہ لفظ مبتدا خبر سے پہلے آیا، آنے کے بعد مبتدا کو بنا لیا اپنا اسم، خبر کو بنا لیا اپنی خبر. تیسرا کام یہ کیا کہ اپنے اسم کو منسوب کر دیا. یہ جب مبتدا تھا لفظ تو مرفوع تھا، لیتا کا اسم بنا تو منسوب ہو گیا، اس لیے اس کو زبر آ گیا. لیت الرجل شاکر، کاش آدمی شکریہ ادا کرنے والا ہوتا، کاش آدمی شکر گزار ہوتا. لیتا ان کی بہن ہے، مبتدا خبر سے پہلے آیا یہ لفظ، آنے کے بعد مبتدا کو بنا لیا اپنا اسم، خبر کو بنا لیا اپنی خبر. اور تیسرا کام کیا کیا؟ اپنے اسم کو اس نے منسوب کر دیا. یہ جب مبتدا تھا، الرجل مبتدا تھا تو مرفوع تھا، لیتا کا اسم بنا تو منسوب ہو گیا، اسی لیے زبر آ گیا. تو لیتا کیا کرتا ہے؟ لیتا وہی کرتا ہے جو ان کرتا ہے. کیا ہے وہ؟ مبتدا خبر سے پہلے آ کر مبتدا کو اپنا اسم بناتا ہے، خبر کو اپنی خبر. اور تیسری بات جو یاد رکھنے کی ہے، زیادہ اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے اسم کو نصب دیتا ہے، زبر دیتا ہے. لعل، لعل کے معنی ہے شاید. لعل یہ ان کی آخری بہن ہے، یہ وہی کرتی ہے جو ان کرتا ہے. پہلے یہ تین جملے دیکھ لیتے ہیں. الکتاب رخیص، کتاب سستی ہے. الدار قریبۃ، گھر قریب ہے. المریض نائم، بیمار سویا ہوا ہے. ان تینوں جملوں میں دیکھیے ہر جملہ مبتدا خبر سے بن رہا ہے. پہلا پارٹ مبتدا ہے اور دوسرا پارٹ خبر ہے. لعل الکتاب رخیص، شاید کتاب سستی ہے، شاید کتاب سستی ہے. لعل ان کی بہنوں میں سے ہے، یہ لفظ مبتدا خبر سے پہلے آیا، آ کر مبتدا کو بنا لیا اپنا اسم، خبر کو بنا لیا اپنی خبر، اور اپنے اسم کو منسوب کر دیا. یہ لفظ جب مبتدا تھا، الکتاب تو مرفوع تھا، پیش تھا. جب لعل کا اسم بنا تو منسوب ہو گیا، زبر آ گیا. لعل الدار قریبۃ، شاید گھر قریب ہے. تو لعل ان کی بہن ہے، مبتدا خبر سے پہلے آئی، آنے کے بعد مبتدا کو بنا لیا اپنا اسم، خبر کو بنا لیا اپنی خبر. اور تیسرا کام جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اپنے اسم کو منسوب کر دیا، زبر دے دیا. الدار جب مبتدا تھا تو مرفوع تھا، پیش تھا. لعل کا اسم بنا تو منسوب ہو گیا، زبر آ گیا. لعل المریض نائم، شاید بیمار سویا ہوا ہے. لعل ان کی بہن ہے، یہ لفظ مبتدا خبر سے پہلے آیا، آ کر اس نے کیا کیا؟ مبتدا کو اسم بنا لیا، خبر کو اپنی خبر بنا لیا. اور تیسرا کام کیا کیا؟ اپنے اسم کو منسوب کر دیا. المریض جب مبتدا تھا تو مرفوع تھا، جب لعل کا اسم ہوا تو منسوب ہوا، اور اس کو آ گیا زبر. تو یہاں تک ہم لوگوں نے کیا پڑھا ہے؟ ان اور اس کی بہنوں کے بارے میں پڑھا ہے. اس کا خلاصہ کیا ہے؟ سمری کیا ہے؟ سمری یہ ہے کہ ان کی جو بہنیں ہیں وہ ہیں ان کا ان، لاکن، لیتا، لعل. ان مانے بے شک، ان مانے کہ، کا ان مانے گویا کہ، لاکن مانے لیکن، لیتا مانے کاش، لعل مانے شاید. ان اور اس کی بہنیں کیا کرتی ہیں؟ یہ فیملی کیا کرتی ہے؟ یہ فیملی
مبتدا خبر سے پہلے آ کر مبتدا کو اسم بناتی ہے، خبر کو اپنی خبر بنا لیتی ہے اور اسم کو منسوب کرتی ہے۔ یہ یاد رکھنا ہے، یہ بہت اہم ہے کہ اسم کو منسوب کرتی ہے یعنی زبر دے دیتی ہے۔ اور اس فیملی کا نام کیا ہے؟ اس فیملی کا نام سبق کے شروع میں آیا حروف مشبہ بالفعل۔ کانا کی فیملی کا نام کیا تھا؟ افعال ناقصہ، اور ان کی فیملی کا نام ہے حروف مشبہ بالفعل۔ قاعدے میں کیا لکھا ہوا ہے دیکھیے، ان، کانا، لاکن، لیت، لعل مبتدا اور خبر پر آتے ہیں۔ پر کا مطلب ان سے پہلے آتے ہیں۔ آنے کے بعد کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ مبتدا کو نصب دیتے ہیں۔ جیسے دیکھیے ان آ کے اللہ کو کیا دے دیا؟ نصب دے دیا۔ مبتدا ان کا اسم ہو جاتا ہے، نام چینج ہو جاتا ہے۔ جو مبتدا ہے، یہاں مبتدا ہے اللہ کا لفظ، یہاں ہو جائے گا ان کا اسم۔ اور خبر کو پیش دیتے ہیں، خبر کو پہلے سے پیش رہتا ہی ہے، ان آنے کے بعد بھی اس میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے، وہ پیش باقی رہتا ہے، اس کی وہ کہہ رہے ہیں خبر کو پیش دیتے ہیں۔ اور خبر ان کی خبر کہلاتی ہے، پہلے صرف خبر رہتی ہے، ان آنے کے بعد ان کی خبر ہو جاتی ہے۔ یہ جو حروف ہیں، یہ ان، کانا، لاکن، لیت، لعل، ان کا نام کیا ہے؟ حروف مشبہ بالفعل۔ تو یہ سب ہم لوگ پڑھ چکے، اس میں مزید سمجھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تمرین نمبر 1، نیچے لکھی ہوئی مثالوں میں ان اخوات ان کے اسم و خبر بتاؤ۔ ان اور اس کے بہنوں کے اسم و خبر بتاؤ۔ لیتا کے معنی کاش، یہ ان کی بہن ہے، اور الملکہ اس کا اسم ہے، لیتا کا اسم ہے، عادل اس کی خبر ہے۔ لیتا ان کی بہن، الملکہ لیتا کا اسم، عادل لیتا کی خبر۔ لیتا کا اسم کیا رہتا ہے؟ منصوب رہتا ہے، اس لیے الملکہ کو آ گیا زبر۔ کاش بادشاہ عادل ہوتا، انصاف کرنے والا ہوتا۔ ان الصیام جنت، یہاں خود ان موجود ہے، اس کا اسم ہے الصیام، اس کی خبر ہے جنتن۔ جنتن کے معنی ہے ڈھال، ڈھال۔ ڈھال کس کو کہتے ہیں؟ تلوار یا تیر کے حملوں سے بچنے کے لیے ایک طرح کا ہتھیار رہتا تھا، وہ گول گول رہتا تھا، اس کو ڈھال کہتے ہیں۔ اور الصیام کے معنی ہے روزہ، بے شک روزہ ڈھال ہے۔ ان الصیام جنتن میں ان حرف مشبہ بالفعل ہے، الصیام اس کا اسم ہے، جنتن اس کی خبر ہے۔ الصیام اسم ہے اس لیے منصوب ہے، اس پر زبر ہے۔ وجدت ان الولد رشید، ان کے معنی کہ۔ ان اور ان میں ایک فرق کیا ہے؟ ان شروع میں آتا ہے، ان بیچ میں آتا ہے، ان شروع میں نہیں آتا۔ تو ان یہ کیا ہو گیا؟ کانا کی بہن ہو گئی، کانا کی بہن، اختو کانا بول سکتے اس کو، اختو کانا، کانا کی بہن، اخت مانے بہن۔ اس کا اسم کہاں ہے؟ اس کا اسم ہے الولدہ، اس کی خبر ہے رشیدن، خبر ہے اس کی رشیدن۔ اسم ہے الولدہ، اس لیے یہ کیا ہے؟ منصوب ہے، اس پر زبر ہے۔ وجدت میں نے پایا، کہ لڑکا نیک ہے، رشیدن نیک، شریف۔ میں نے پایا کہ، تو انا کا ترجمہ کریں گے کہ، لڑکا نیک ہے۔ لعل التاجر رابح، لعل یہ ان کی بہن ہے، اور التاجر یہ اس کا اسم ہے، رابح یہ اس کی خبر ہے، رابح خبر ہے۔ لعل کے معنی کیا ہے؟ شاید، شاید تاجر رابح منافع پانے والا ہے، منافع میں ہے، منافع پانے والا ہے۔ تو یہاں لعل کا اسم تاجر ہے، لعل کا اسم منصوب ہوتا ہے، اس لیے تاجر منصوب ہے، اس پر زبر ہے۔ انقطع المطر لیکن السحاب کثیف، انقطاع کے معنی ہے ڈسکنٹینیو ہونا، کٹ جانا، انقطاع کٹنا، بارش کٹ گئی، مطلب بارش کا جو سلسلہ تھا آسمان سے اترنے کا، وہ سلسلہ کٹ گیا، اسی کو اردو میں بولتے ہیں بارش رک گئی، انقطاع المطر، بارش رک گئی۔ لیکن یہ ان کی بہن ہے، لیکن السحاب اس کا اسم ہے، کثیف اس کی خبر ہے۔
इन्ना और उसकी बहनें इस्म को क्या करती हैं, मंसूब करती हैं, इसलिए अस्सहाब मंसूब है, उस पर ज़बर है। कअन्न रजुल असदुन, कअन्न गोया के, ऐसा लगता है कि, ये इन्न की बहन है कअन्न। और रजुला ये कअन्न का इस्म है, असदुन कअन्न की खबर है, गोया के आदमी शेर है, गोया के आदमी शेर है। हाँ? तो कअन्ना इन्ना की बहन है, इन्ना और उसकी बहनें इस्म को नसब देती हैं, इसलिए अर्रजुला जो कअन्ना का इस्म है वो मंसूब है, उस पर ज़बर है। और खबर इनकी मरफू रहती है, खबर पहले से ही मरफू रहती है, इनके आने के बाद भी मरफू रहती है। लाकिन सहाब कसीफुन, इसका तर्जमा नहीं हुआ, लाकिन सहाब कसीफुन, लेकिन बादल घना है, कसीफ माने घना। हाँ? बारिश रुक गई लेकिन बादल घना है। तमरीन नंबर 2, नीचे लिखे हुए जुमलों में हर जुमले पर इन्ना दाखिल करो और हर लफ्ज के आखिरी हर्फ पर एराब लगा। एराब इससे पहले आ गया था, आखिरी हर्फ पर एराब लगाने का मतलब आखिरी हर्फ पर पेश आएगा, जबर आएगा, क्या आएगा वो बताइए, वो लिखिए जी। तो पहला जुमला है अल इल्मु नाफिउन, इल्म नफे वाला है, फायदा पहुंचाने वाला है, मुफीद है। अब यहाँ पर क्या करना है, इन्ना लाना है। तो इन्ना कहाँ आता है, मुब्तदा खबर से पहले आएगा, यहाँ पर आएगा इन्ना। इन्ना यहाँ लगा देंगे तो अब सेंटेंस कैसा हो जाएगा, तब्दीली कहाँ होगी, इन्नल इल्म नाफिअन। इन्नल इल्मा नाफिउन, नाफिउन पेश बाकी रहेगा, इन्ना की खबर मरफू रहती है, इन्ना का इस्म मंसूब हो जाता है, तो उसको आ जाएगा जबर, इन्नल इल्मा नाफिउन। अल कलमु तवीलुन, पेन लंबा है, यहाँ पे इन्ना लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इन्नल कलमा। अद्दरसु मुफीदुन, सबक मुफीद है, इन्ना लाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस कहाँ तब्दीली होगी, एक ही जगह तब्दीली होगी, वो कहाँ पर, इन्ना के इस्म में। इन्ना का इस्म जो मरफू है इन्न दरसा मंसूब हो मुफीद। जाएगा, इन्ना दरसा मुफीद। अस्सिरातु मुस्तकीमुन, रास्ता सीधा है, इन्ना लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, शुरू में लगाएंगे इन्ना। तब्दीली कहाँ होगी, इन्ना का जो इस्म है उस पर तब्दीली होगी, इन्ना का इस्म हो जाएगा मंसूब, मरफू है ये लफ्ज, मंसूब हो जाएगा ज़बर, इन्ना सिराता मुस्तकीमुन, ये पेश बाकी रहेगा, खबर इसकी मरफू रहती है, उस पर पेश रहता है। अश्शिताउ मुदबिरुन, मुदबिरुन माने जाने वाली, पीठ फेर कर जाने वाली, शिता माने सर्दी, अश्शिताउ मुदबिरुन, सर्दी जाने वाली है, इन्ना लगाएंगे यहाँ पे, इन्ना, तो शिता क्या हो जाएगा, अशिता पे आ जाएगा जबर, इन्ना का इस्म है तो मंसूब हो जाएगा, खबर मरफू रहेगी, पेश ही रहेगा, बेशक सर्दी जाने वाली है। और रबीउ मुकबिल, रबी के माने हैं मौसम बहार, बहार का मौसम, स्प्रिंग जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, स्प्रिंग सीजन, बहार का मौसम। मुकबिलुन आने वाला है, मौसम बहारा आने वाला है, इन्ना लगा देंगे शुरू में, तब्दीली कहाँ होगी, जो इन्ना का इस्म है वो हो जाएगा मंसूब, मरफू से हो जाएगा मंसूब, खबर मरफू ही रहेगी। तो इन्ना रबीआ मुकबिलुन, बेशक मौसम बहार आने वाला है, मौसम बहार आने वाला है। तमरीन नंबर 3 में क्या करना है, नीचे लिखे हुए जुमले पर लईता दाखिल करो और हर लफ्ज के आखिरी हर्फ पर इराब लगाओ। बहुत आसान है, ऊपर जैसे इन्ना दाखिल करके किया है, यहाँ वैसे ही लईता दाखिल करके करना है, बस तर्जमा थोड़ा सा बदल जाएगा, इन्ना का तर्जमा था बेशक, लईता का तर्जमा हो जाएगा काश, काश, काश के। अलबैतु कबीरुन, घर काश बड़ा बड़ है, बड़ा है। मुब्तदा, हाँ घर बड़ा है, मुब्तदा खबर है। लईता लाएंगे तो कैसे पढ़ेंगे, जुमला बैतल कैसे बैता पढ़ेंगे, कबीर, बैता हाँ कबीर। लईतल बैत कबीर, बैतल बैत कबीर। हाँ हाँ, लईता का जो इस्म है उसमें
वो मंसूब हो जाएगा. अश्शारिउ वासिउन, इस पे लैता लाएंगे, कैसा पढ़ेंगे? बहुत आसान है, थोड़ा तेज करते हैं रफ्तार ليت अपनी. الشارع واسع. लैता शारिआ वासिउन, काश सड़क कुशादा होती. हाँ? काश घर बड़ा होता, काश सड़क कुशादा होती. अलकबशु समीन, अलकबशु के माने हैं मेंढा, मेंढा. समीनुन के माने मोटा, समीनुन सीन से मोटा. लईतल आएंगे, क्या हो जाएगा? लईतल कब्श समीनुन, कब्श जबर आ जाएगा. हाँ? लईतल कब्श समीनुन, काश मेंढा मोटा होता. अल खादिम हाजिरुन, खादिम हाजिर है, मुब्तदा खबर है. इससे पहले लईतल आएंगे, क्या हो जाएगा सेंटेंस? लईतल खादिम खादिम, हा खादिम हाजिरुन, काश खादिम हाजिर होता. अलमतरु कलीलुन, बारिश थोड़ी है, मुब्तदा खबर है ये. इससे पहले आएगा लईता, तो क्या हो जाएगा? लईतल मतर कलीलुन, काश बारिश थोड़ी होती. अत्ताजिरु अमीनुन, मुब्तदा खबर है. इससे पहले लाएंगे लईता, तो हो जाएगा लईतत ताजिर अमीनुन, काश ताजिर अमानतदार होता. अर्रिदाउ रखीसुन, रिदा के माने हैं चादर, चादर. और रखीसुन इससे पहले आ गया है लफ्ज सस्ता, चादर मुअन्नस है तो सस्ती, चादर सस्ती है. लईता लगा देंगे तो हो जाएगा लईतर रिदा रखीसुन, काश चादर सस्ती होती. अलवददु ज़ाहिकुन, लड़का हंसने वाला है, या लड़का हंस रहा है, दोनों कर सकते हैं तर्जुमा. इससे पहले लईतल आएंगे, लईतल वलदा, लईता लाएंगे तो लईतल वलदा ज़ाहिकुन, काश लड़का हंसने वाला होता. अल उतलतु करीबतुन, छुट्टी करीब है. इससे पहले लाएंगे लईता, तो इस्म को दे देंगे नसब. लईतल उतलता करीबतुन, काश छुट्टी करीब होती. तमरीन नंबर 4, नीचे लिखे हुए जुमलों में जो जगह खाली है उसमें इन 6 हरफों में से कोई मुनासिब हर्फ लिखो. 6 हरफों से मुराद इन्ना, अन्ना, कान्ना, लाकिन्ना, लईता, लाल्ला. इन्ना की जो बहनें, जो मुनासिब है वो लिखना है, और हर लफ्ज पर एराब लगाओ, तो माने के एतबार से समझ में आएगा कि हमको यहाँ क्या लगाना है. तो जैसे पहला सेंटेंस है, अना आरिफु, मैं जानता हूँ. अलअस्नामु ला ततकल्लम, बुत बात नहीं करते हैं. तो यहाँ पे क्या आएगा? मन्ना, मैं जानता हूँ कि अन्नल असनामा, ये अन्ना का इस्म है इसलिए जबर, बुत बात नहीं करते हैं. इश्तद्दल मतरू, बारिश सख्त हुई. इश्तद्दा माने सख्त होना, इश्तद्दल मतरू, बारिश सख्त हुई. अशारिया नजीफुन, सड़क साफ है. यहाँ पे क्या आएगा? लाकिन ना ज्यादा ज्यादा जुड़ेगा. बारिश सख्त हुई लेकिन सड़क साफ है, यानी बारिश हुई लेकिन सड़क जो है गंदी नहीं हुई, सड़क साफ है. इधहब इला बैतिक, घर जाओ. अलखबर सहीहुन, खबर सही है. तो यहाँ पे क्या लगना चाहिए? देखिए एक लफ्ज आता है लाअल्ला, लाअल्ला माने शायद. तो यहाँ शायद को लगा सकते हैं. घर जाओ, शायद खबर सही है. मा अलिमतु, मैं नहीं जाना. अलमिफ्ताह ज़ाइउन, चाबी गुम हो गई. यहाँ पे क्या लगाएंगे? मैंने नहीं जाना कि, ना हाँ, मुझे मालूम नहीं हुआ कि चाबी गुम गई. अलवालिदु मुअद्दबुन, मुअद्दबुन बाअदब, अदब वाला, सलीके वाला. वालिद साहब बाअदब हैं. अलवलद सय्यिउल अदब, सय्यिउल अदब माने बुरे अदब वाला, बेअदब उर्दू में बोल देते हैं उसको, बेअदब, बदतमीज. तो वालिद साहब बाअदब हैं, लड़का बेअदब है. तो क्या लाएंगे इसमें? लाकिन
ہاں لیکن نہ سوٹ ہوگا. والد صاحب باادب ہیں لیکن بچہ بے ادب ہے. الولد یرو لڑکا سمجھتا ہے. النار لعبۃ آگ کھلونا ہے. یہاں پہ کیا لائیں گے؟ یرا کے بعد ان لاتے ہیں. ہاں یہ سمجھتا ہے کہ، ہاں لڑکا سمجھتا ہے کہ آگ کھلونا ہے. سمعت میں نے سنا. خالدن قوی خالد طاقتور ہے. تو میں نے سنا کہ، ہاں ان کے سینٹینس آدھا ہے. میں نے سنا کہ خالد طاقتور ہے. اعلموا جان لو. اللہ بصیر اللہ دیکھنے والا ہے. جان لو کہ، ہاں انا جان لو کہ اللہ دیکھنے والا ہے. الحدیقۃ جمیلۃ باغ خوبصورت ہے. بستانی مالی باغبان. محمل بے پرواہ. یہاں پہ کیا لائیں گے؟ باغ خوبصورت ہے باغبان بے پرواہ. تو لائیں گے لیکن نہ. باغ خوبصورت ہے لیکن باغبان لاپرواہ بے پرواہ. یسرنی مجھے خوش کرتی ہے یہ بات. سر یسر مانے خوش کرنا. مجھے خوش کرتی ہے. ان یہ بات ترجمہ اپنی طرف سے بڑھائیں گے. مجھے خوش کرتی ہے یہ بات کہ ان النتیجۃ حسنۃ کے رزلٹ اچھا ہے، نتیجہ اچھا ہے. تو اس میں کیا تھا؟ حروف مشبہ بالفعل کو استعمال کرنا تھا خالی جگہوں میں معنی کے حساب سے. تمرین نمبر 5. نیچے لکھے ہوئے جملوں کو پورا کرو اور ہر لفظ کے آخری حرف پر اعراب لگاؤ. پورا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ان اور اس کی بہنوں کا اسم لکھا ہوا ہے، خبر لکھنا ہے. ہر جگہ اسم ہے، ہر سینٹینس میں خبر لانا ہے. پہلا سینٹینس لے لیتے ہیں. ان سلیمن سلیم نام ہے، بے شک سلیم. اس کی خبر لانے کچھ بھی لا سکتے ہیں. ان سلیمن رشید نیک ہے. رشید تو پیش لائیں گے کیونکہ ان اور اس کی بہنوں کی خبر مرفوع رہتی ہے، اس پر پیش رہتا ہے. ان خالدن قوی بے شک خالد طاقتور ہے. لیکن حلیما لیکن حلیم کیا ہے؟ ضعیف. ضعیف. ضعیف لیکن حلیم کمزور ہے، ضعیف. کأن البیت قصر کچھ بھی لا سکتے ہیں. یہاں میں قصرن لکھ رہا ہوں. قصرن مانے محل، گویا کہ گھر محل ہے. لیت الدواء کاش دوا. مفید یا لیت الدواء رخیص کاش دوا سستی ہوتی، کاش دوا فائدہ مند ہوتی. لعل الکتاب شاید کتاب. کیا لائیں گے؟ خبر کچھ بھی لا سکتے ہیں. لعل الکتاب مفید. ٹھیک ہے. لعل الکتاب ضائع شاید کتاب گم ہو گئی. لعل الکتاب مفید شاید کتاب فائدہ مند ہے. علمت ان السیف میں نے جانا، مجھے معلوم ہوا کہ تلوار قاطع تلوار کاٹ دینے والی ہے. یا علمت ان السیف حاد حاد کے معنی تیز، شارپ تیز ہے. تمرین نمبر 6. نیچے لکھے ہوئے جملوں کو پورا کرو اور ہر لفظ پر اعراب لگاؤ. اس میں کیا کرنا ہے؟ ان اور اس کی خبر آ رہی ہے، ان اور اس کی بہنوں کی خبریں لکھی ہوئی ہیں، ان کا اسم لانا ہے، پہلا والا لفظ لانا ہے. اور اسم کیا رہتا ہے؟ منصوب رہتا ہے، وہ دھیان میں رکھنا ہے، اس پر زبر آتا ہے. تو لیتا، لیتا کے معنی کیا ہے؟ لیتا کے معنی ہے کاش، کاش. لیت عائد مانے لوٹنے والا. لیت الشباب شباب کے معنی کیا ہے؟ نوجوانی، جوانی. لیت الشباب عائد کاش جوانی لوٹ کر آتی. ان سمین موٹا ہے. کون موٹا ہے؟ ان سمیر سمیر ہاں جو بھی ہو منصوب ہے، منصوب. الا تعلم ان سریع کیا تم نہیں جانتے کہ تیز رفتار ہے.
क्या अन्ना का इस्म क्या लाएंगे, क्या तेज रफ्तार है। देखिए सरीउन मुजक्कर है तो मुजक्कर ही यहाँ पे लाएंगे। तो मतारुन। मतार माने एयरपोर्ट, अच्छा एयरपोर्ट ट्रेन ट्रेन भी होते नहीं। ट्रेन क़ितार, ताइरुन। एयरपोर्ट तेज रफ्तार रहा तो फिर हम्म, अन्नल क़ितार सरीउन, ट्रेन तेज रफ्तार है। अल कुर्सी जय्यिदुन, कुर्सी नहीं है लेकिन टूटी हुई है। क्या टूटी हुई है, ये मकसूरतुन है, मुअन्नस है, तो कोई मुअन्नस चीज टूटी हुई है। हम्म। तो कुर्सी के पैर को क्या बोलते हैं, काइमत, अल काइमत, चार पैर रहते हैं ना। लेकिन अल काइमत मकसूरतुन, लेकिन पैर टूटा हुआ है, कुर्सी नहीं है लेकिन पैर टूटा हुआ है, कुर्सी का पैर। कअन्न आकिलुन, गोया के अक्लमंद है। कौन अक्लमंद है, ऐसा लगता है कि अक्लमंद है। कौन, इस्म लाना है का अन्ना का, तो कुछ भी ला सकते हैं। का अन्नल वलदा, हाँ, का अन्न तालिबा, या किसी का नाम लिख सकते हैं। लअल्ल अजीबतुन, शायद अजीब है। क्या अजीब है, अजीबतुन मुअन्नस है, तो यहाँ पे लअल्ल का इस्म जो लाना है मुअन्नस लाना है। शायद अजीब है, क्या अजीब है। सारिकन। चलिए क्या है, सारिका। जी। अच्छा सारिकता, चोरनी अजीब है, चलो ठीक है। लअल्ल सारिकता अजीबतुन, कोई भी मुअन्नस लफ्ज ला सकते हैं जो मीनिंग के हिसाब से सही बैठ जाए यहाँ पे। तो ये वाली तमरीन भी हो गई। तमरीन नंबर 7, ऐसे दो जुमले लिखो कि हर एक में हरफ इन्ना हो। आगे पढ़े। इन्नल्लाह गफूरुन। हाँ इन्नल्लाह गफूरुन, दूसरा इन्ना, इन्ना रसूल हक़्क़ुन। हाँ माशाल्लाह, इन्ना रसूल हक़्क़ुन, इन्ना हो गया। अब अन्ना लाना है, तो अन्ना आता है बीच में, ठीक है, अन्ना बीच में आता है। अन्ना से पहले यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ अलिम तू, मुझे मालूम हुआ कि, और मुजारे आलमु, मैं जानता हूँ कि। अलिम तू अन्ना, जी मुझे अन्ना मालूम हुआ सलात कि, जी अन्ना सलाता, मुफीदुन। अन्ना सलाता सलात क़ाइमन। फरीज़तुन, मुफीदुन। क़ाइमतुन, हाँ मुफीदतुन, क़ाइमतुन ठहरी हुई है, नमाज खड़ी हुई है, ठहरी हुई है। जी अच्छा है, मुफीदतुन भी अच्छा है। अन्ना आलमु अन्ना, मैं जानता हूँ कि, आलमु अन्नल कुरआना, जी अन्नल कुरआन अन्ना क़ुरआन शिफा, कुरान क्या है, शिफा, हाँ, बेशक। रूहानी बीमारियों की शिफा है। हो गया। का अन्ना से दो बनाना है, गोया के, गोया के, ऐसा लगता है कि, का अन्नल क़ाइद, ऐसा लगता है कि कायद, लीडर, असदुन, शेर है, हाँ, असदुन माने शेर। का अन्नल क़ाइद असदुन। और एक ला लेते हैं का अन्ना, ऐसा लगता है कि, का अन्नल मदरसता, का अन्नल मदरसता बैतुन, ऐसा लगता है कबीरुन। कि मदरसा घर है। गोया के मदरसा घर है, हाँ? बाद लोगों को मदरसे में इतना अच्छा लगता है कि घर जाना दिल नहीं बोलता। तो का अन्नल मदरसता बैतुन, गोया के मदरसा घर है। तीन हो गए, तीन इधर लिख लेते हैं। लईता, लईता के माने हैं काश, काश, जी क्या लाएंगे, काश, बनाइए कुछ भी, गलत हुआ परवाह नहीं है। लैत दवा उल्वुन। हुल्लुन, हाँ जबरदस्त बनाए माशाल्लाह। काश दवा मीठी होती,
हाँ, बच्चों की यही ख्वाहिश रहती। लअल लैत दवा हुल्वुन, जी, काश दवा मीठी होती। बहुत अच्छा है। और एक लैता, लैता ليت التاجر غني. ताजिरा, हाँ, लैता ताजिरा, रा पे ज़बर, ليت लैता ताजिरा التاجر गनी, काश غني. ताजिर मालदार होता। चलिए, ये भी अच्छा है बहुत। लैता हो गया। लाकिन, लेकिन, البيت كبير لكن الغرفة صغير. हाँ माशाल्लाह, देखिए आप तो पूरे ही बना दिए। तो यहाँ से लिखना होगा मुझे, अल बैतु कबीरुन लकिन्नल गुरफता सगीरतुन, गुरफता सगीरतुन, घर बड़ा है लेकिन कमरे छोटे हैं। जी, लकिन्नल माअ बारिदुन। आए माशाल्लाह, अरसलान भाई की आवाज लग रही है। तो लकिन्नल माअ बारिदुन, लेकिन पानी ठंडा है। अल जव्वु हारुन, मौसम गर्म है लेकिन पानी ठंडा, ऐसा भी ठंडा बना है. सकते। जी, लईता हो गया, लाकिन्ना हो गया, लाअल्ला। लाअल्ला से सेंटेंस शुरू हो सकता है, इससे पहले बढ़ाने की जरूरत नहीं है। लाअल्ला, लाअल्ला तौलिबा मरीजुन, शायद तालिब इल्म बीमार है। ठीक है, लाअल्ला तौलिबा मरीजुन, शायद तालिब इल्म बीमार है। और لعلك एक, بخير. हाँ, लअल्लका बिखैरिन, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे लअल्ला के बाद ऐसा लफ्ज लाएंगे जिसपे हम जबर दे सकें। का तो हमेशा का रहता हो। लअल्लल नजाहा करीबुन। माशाल्लाह, लअल्लन नजाह करीबन, शायद कामयाबी करीब है। बहुत अच्छा बना है। दो नमूने दिए हुए हैं, हाँ, समझने के लिए। उन दो को पहले देखते हैं। पहला जुमला है, इन्नल अदब वाजिबुन, बेशक अदब वाजिब है। हाँ, ये जुमला हो गया। इसमें तीन अल्फाज हैं, इन्ना है, अल अदबा है, वाजिबुन है। वाजिबुन में तनवीन है, यहाँ मिट गए है प्रिंट में, वाजिबुन। तो अब तीनों के बारे में बताएंगे वो क्या है। तो इन्ना के बारे में बताया कि इन्ना हरफे मुशब्बा ब फेल है। इन्ना क्या है? हरफे मुशब्बा ब फेल है। और ब्रैकेट में लिखा हुआ है हरफे ताकीद है। ठीक है, तो ब्रैकेट में जो है वो इन्ना का स्पेशल नाम है। देख, ये 6 के 6 हरफे मुशब्बा भी फेल है। इनमें से हर एक हरफे मुशब्बा भी फेल है। हाँ, ये पूरी फैमिली का नाम है हरफे मुशब्बा भी फेल। फिर इनमें से हर एक का अलग अलग नाम है। ये तो फैमिली नाम हो गया, हरफे मुशब्बा भी फेल। हाँ, फिर हर एक का अलग अलग नाम है। जैसे इन्ना का नाम है हरफे ताकीद। देखिए, ये अगर याद हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं है, ये अभी समझना उतना ज़रूरी नहीं है। इन्ना है हरफ ताकीद, अन्ना भी है हरफ ताकीद, दोनों हरफ ताकीद हैं। का अन्ना है हरफ तशबीह। तशबीह का मतलब होता है किसी के जैसा बताने के लिए आता है, गोया के, ऐसा लगता है कि। लाकिन्ना है हरफ इस्तिदराक, इसको बोलते हैं इस्तिदराक। हाँ, यानी पहले जुमले में लाकिन लाके उसमें कुछ तब्दीली करते हैं। जैसे घर बड़ा है तो ऐसा लगता है कि कमरे भी बड़े होंगे, तो लाकिन लाके बताते हैं कि नहीं, कमरे बड़े नहीं है, कमरे छोटे हैं। हाँ? तो इसको बोलते हैं इस्तिदराक, के पहले जुमले से जो बात समझ में आती है लाकिन लाके उस बात को काट देते हैं कि तुम जो समझ रहे हो वो सही नहीं है। तो लाकिन हरफ इस्तिदराक हो गया। लईता है हरफ तमन्नी। तमन्नी मतलब तमन्ना, तमन्ना करने के लिए, आरजू करने के लिए, अरबी में तमन्नी बोलते हैं, नून पे से। आरजू करने के लिए, काश ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता। लाल्ला है हरफ तरज्जी, शायद। तरज्जी का मतलब है उम्मीद। हाँ, तो लाल्ला उम्मीद के लिए आता है, उम्मीद है कि शायद ऐसा हो जाए, शायद ऐसा हो जाए। तो ये 6 हरूफ हैं, 6 के अलग अलग नाम है। और जो इनका फैमिली नाम है वो है हरफ मुशब्बा बिफेल, और हर एक का अलग अलग ये नाम है। तो अलग अलग जो नाम है वो याद हो गया तो ठीक है, नहीं याद हुआ तो कोई मसला नहीं है, बस उनका माना याद हो गया तो काफी है।
इनमें से हर एक का माना याद हो गया तो काफी है, उनका नाम याद हो ना हो। तो यहाँ पे हरफे ताकीद चूंकि लिखा हुआ आ गया इसलिए मुझे ये समझाना पड़ा, वरना मैं अभी ये नहीं समझाता। इन्ना हरफे मुशब्बा बफेल है, वो हरफे ताकीद है। तो एक लफ्ज का बता दिया। उसके बाद अल अदब, तो अल अदब के बारे में कह रहे हैं इन्ना का इसमें मंसूब है, वाजिबुन इन्ना की खबर है, मरफू है। ठीक है, वाज़ेह है। का अन्नल किताब उस्ताजुन, गोया के किताब उस्ताज है। तो तीन इसमें भी है, का अन्ना अल किताबा उस्ताज। तो पहले का अन्ना के बारे में बताएंगे। का अन्ना हरफ मुशब्बा बिफेल है, इसका स्पेशल नाम क्या है? का अन्ना का हरफ तशबीह है। अल किताबा क्या है? ये का अन्ना का इस्म है और मंसूब है। और उस्ताजुन ये क्या है? का अन्ना की खबर है और मरफू है। इन्नल्लाह राज़िकुन, तीन इसमें अल्फाज हैं, इन्ना है, अल्लाह है, राज़िकुन है। तो तीनों के बारे में बताना है। तो सबसे पहले इन्ना, इन्ना क्या है, कैसे बोलेंगे? इन्ना हरफ मुशब्बा बिफेल, हाँ हरफ मुशब्बा बिफेल है ये। और इसका स्पेशल नाम क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? इन्ना के बाजू हरफ ताकीद लिखा हुआ है। तो ये हरफ ताकीद है। ये इन्ना के बारे में हो गई बात। उसके बाद अल्लाह है, अल्लाह। तो अल्लाह क्या है सेंटेंस में? इन्ना का इस्म है, हाँ? तो अल्लाह के बारे में क्या लिखेंगे? इन्ना का इस्म। और इन्ना का इस्म क्या रहता है? मंसूब रहता है, यानी उस पर जबर आता है। राज़िकुन बच रहा तीसरे नंबर पे। राज़िकुन क्या है? इन्ना की खबर है, इन्ना की खबर। और इन्ना की खबर क्या रहती है? मरफू रहती है। ठीक है, हो गई ये तरकीब। इन्नल्लाह राज़िकुन, इन्ना हरफ मुशब्बा बफेल, हरफ ताकीद, अल्लाह इन्ना का इस्म मंसूब, राज़िकुन इन्ना की खबर है, मरफू है। बहुत आसान है। अब का अन्नल इल्म नूरुन, बिल्कुल इसी तरह करना है। पहले का अन्ना को लेंगे, का अन्ना के बारे में बताएंगे कि क्या है। जी, का अन्ना क्या है? हरफ मुशब्बा बफेल है ये, हरफ मुशब्बा बफेल। इसका स्पेशल नाम यहाँ क्या लिखा हुआ है? स्पेशल नाम का अन्ना हरफ तशबीह है, हरफ तशबीह। का अन्ना गोया के, ऐसा लगता है कि इल्म नूर है। इल्म क्या हो गया? का अन्ना का इस्म हो गया, इल्म का अन्ना का इस्म। और का अन्ना का इस्म क्या रहता है? मंसूब रहता है, यानी उस पर जबर रहता है। नूरुन बच रहा है, तो नूरुन क्या हो जाएगा? का अन्ना की खबर। का अन्ना की खबर क्या रहती है? मरफू रहती है, यानी उस पर पेश आता है। जी लअल्ला हुरूफ मुशब्बा है, हुरूफ हाँ मुशब्बा बिफेल। हाँ और जी लअल्ला हुरूफ लाल तरजी, तरज्जी, हाँ तरज्जी, तरजी, हुरूफ तरजी। हाँ और माशाल्लाह। हाँ भाई लअल्ला का इसम मंजिला है। हाँ हाँ। मंजिला लाल का इस्म, बहुत अच्छा माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। हाँ लाल का इस्म। और हुरूफ इस तरजी बोलना है। हाँ, और फिर तरज्जी उसका नाम है। लाल का इस्म है, मंसूब है। हाँ, करीबुन बच रहा है। करीबुन क्या है? करीबुन खबर है लअल्ला ई मंजिला की। हाँ माशाल्लाह, जबरदस्त, बहुत अच्छा किया आशिफ भाई। लाल की खबर है, मरफू है। जी लईतल कमरा तालिउन। मैं ही बोलूं? हाँ बोलिए रात भाई। जी लईता हरफे तमन्नी, हाँ हमारा इसम है। हाँ लईता, पहले उसका जो कॉमन नाम है, फैमिली नाम, वो बोल देंगे। क्या है फैमिली हरफे नाम उसका? तमन्नी फैमिली नाम। हरफे तमन्नी उसका पर्सनल नाम है। फैमिली नाम हरफे मुशब्बा बफेल। शब्बाबा फेल। हाँ, फिर ब्रैकेट में उसका पर्सनल नाम हरफे तमन्नी। जी बहुत अच्छा है माशाल्लाह। कमारा, इसम है। हाँ कमारा इस्म है।
لیتا کا اسم کیا رہتا ہے؟ منصوب مرفوع میں سے کیا رہتا ہے؟ حرف منصوب. لیتا کا اسم منصوب رہتا ہے. ہاں. طالع خبر ہے اس کی. لیتا کی خبر ہے. جی طالع مرفوع. لیتا کی خبر لیتا کی مرفوع ہے. بہت اچھا. علم علمت تلمیذ التلميذ ان أن العيد مقبل. جی أن جی عبدالغنی بھائی. جی اس میں انا حرف مشبہ بفعل ہے. ہاں حرف جی تاکید. بہت اچھا. ماشاء اللہ. ہاں حرف مشبہ عید بفعل. جی العید عیدہ ہے سو اس کا اسم ہے اسی لیے ہاں منصوب ہے، ماشاء اللہ. اور مقبل اس کی ہاں خبر ہے اسی لیے مرفوع ہے. ہاں ماشاء اللہ. جی کثر اچھا المطر یہ ہاں لكن السحاب خفيف. ہاں لكن حرف مشبہ بفعل ہے، ہاں حرف استدراک ہے. ہاں السحاب ماشاء اللہ. جی اس کا اسم ہے اسی لیے منصوب ہے، خفیف اس کی خبر ہے اسی لیے مرفوع ہے. ہاں ماشاء اللہ. پورا لیسن آپ لوگ کنٹرول میں کر لیے. خبر ہے مرفوع ہے. بہت اچھا عبدالغنی بھائی بہت اچھا. جی اب ان سے پہلے جو لکھا ہوا ہے اس کا میں بتا دے رہا ہوں. دیکھیے علیمہ کیا ہے؟ اس کو بولتے ہیں فعل ماضی. معلوم ہے آپ لوگوں کو فعل ماضی. اور التلمیذ طالب علم نے جان لیا تو یہ فعل کا کیا ہو جائے گا؟ فاعل ہو جائے گا. فاعل فاعل. اور فاعل کیا رہتا ہے؟ فاعل مرفوع رہتا ہے، اس کے آخر میں پیش آتا ہے. مفعول منصوب رہتا ہے، فاعل مرفوع رہتا ہے. تو بس اتنا سا بڑھا دیں تو یہ پورا سینٹینس ہو جائے گا. علیمہ فعل ماضی، التلمیذ فاعل مرفوع، اور ان سے جو آپ نے کیا وہی سیم. کسور المطر میں بھی ایسی ہے. کسورہ فعل ماضی ہے، زیادہ ہوئی. المطر بارش، یہ فاعل ہے مرفوع ہے. بارش زیادہ ہوئی لیکن بادل ہلکا ہے. خفیف مانے ہلکا، لیکن بادل ہلکا ہے.